الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں، دو الگ نظریے، دو الگ سوچیں، دو الگ پروگرام، دو الگ مائنڈ سیٹ، دو الگ بالکل دو الگ جنس۔ ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لین دین، پیدائش سے وفات تک سارا سسٹم بالکل جدا جدا ہے۔ مسلمان وہ قوم ہے، وہ مذہب ہے کہ جس کے پاس اللہ ہے، رسول اللہ جیسے پیارے نبی ہیں، اور قرآن پاک جیسی مقدس و لاریب کتاب ہے، صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیاں ہیں، اولیاء کرام جیسی نفوس قدسیاں ہیں، اور علماء کرام جیسے فرشتہ صفت انسان موجود ہیں، جبکہ ہندو توا ان چیزوں سے خالی اور عاری ہیں۔ آپ کسی بھی مسلمان کے گھر جائیں، وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس مسلمان کے گھر کی الماری سے آپ کو قرآن مجید ملے گا، جو اللہ کی لاریب کتاب ہے، اور اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے، لا شک لا ریب ولا شبہہ تا کتاب ہے۔ اور کسی بھی ہندو کے گھر میں آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک بت نظر آئے گا، ایک مورتی نظر آئے گی، اور چھوٹا ہندو ہوگا تو چھوٹی، بڑا ہوگا تو بڑی، اس سے بڑا ہوگا تو اس سے بڑی۔ چھوٹے ہندو کے گھر 5 روپے سے لے کر زیادہ سے زیادہ 1000 روپے تک والی مورتی خدا بیٹھا ہوگا، اور بڑا ہوگا، امیر ہوگا تو اس کے گھر لاکھوں روپے والی مورتیاں اور خدا بیٹھے ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں کا رب ایک ہی ہے، جو خود کہتا ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ اور اگر پوچھا جائے کہ خدا کہاں ہے تو جواب آتا ہے انی حبل من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو مسلمان اور ہندو یہ دو بالکل الگ اپوزٹ چیزیں ہیں۔ جیسے اندھیرا اور روشنی جمع نہیں ہو سکتے، رات اور دن جمع نہیں ہو سکتے، کالا اور سفید جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ہندو اور مسلمان یہ جمع نہیں ہو سکتے، ہندو اور مسلمان کا نظام جمع نہیں ہو سکتا، ہندو اور مسلمان کے قوانین جمع نہیں ہو سکتے، ہندو اور مسلمان کا تصور اور کنسپٹ جمع نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں جو نبی ملے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سرور کونین ہیں، آمنہ کے لخت جگر ہیں، عبداللہ کے نور نظر ہیں، اور وہ بطحا کے چاند ہیں، اور وہ چاند ہے کہ جن کو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک نظر چاند کی طرف دیکھتے ہیں، ایک نظر آمنہ کے لال کی طرف دیکھتے ہیں، ایک نظر آسمان کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں، ایک طرف بطحا کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہی دیکھتے فیصلہ کر نہیں پاتے، اور ہم گویا یوں کہتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ہمیں اتنے صاف، اتنے شفاف، اتنے منصف، اتنے پیارے، اتنے بہترین نبی اللہ نے عطا کیے کہ ان کی مثال ملنا تو دور کی بات کہ ان کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے جو ہمیں ملے ہیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کو اللہ نے یہ نبی عطا کی ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ ہم اس نبی کے پیروکار، اس نبی کے ماننے والے، آج ہم اپنی شادیوں کے اندر، اپنی فوتگیوں کے اندر سارے کا سارا سسٹم ان ہندوؤں والا لے کر آ چکے ہیں۔ ایک شادی ہو رہی ہو تو اس کے اندر ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان کی شادی ہے یا کسی ہندو کافر کی شادی ہے۔ کیا آج ہماری شادیوں کے اندر مہندی لگانے کی رسم نہیں ہوتی؟ یہ خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے، اور ہندوؤں نے یہ رسم ایجاد کی ہے۔ کیا آج ہمارے ہندوؤں کے اندر بارات کی رسم نہیں ہوتی؟
یہ خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کی بارات کا پوچھنا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا دیکھیے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارات کا تصور دیکھیے، وہ تمام ازواج مطہرات بنات مصطفیٰ اور صحابیات کی شادیوں کے واقعات کو دیکھیے، ہماری شادیوں کی بارات کیسے ہوا کرتی تھی۔ کیا آج ہماری خواتین کو جب دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو اسے ڈھولی میں نہیں بٹھایا جاتا؟ یہ صرف اور صرف ہندوؤں کی رسم ہے کہ اسے ڈھولی میں بٹھا کے رخصت کیا جاتا ہے۔ کیا آج ہماری خواتین کو مائیوں اور ابٹن نہیں بٹھایا جاتا ہے؟ وہ ایک ایک ہفتہ، دو دو ہفتے اعتکاف کی طرح گھر کے اندر قید و بند ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، نہ وہ اٹھ سکتی ہیں، نہ وہ کہیں جا سکتی ہیں، نہ وہ کوئی کام کاج نہ کر سکتی ہیں، نہ وہ زیادہ کسی سے بول سکتی ہیں۔ کیا یہ ہندوؤں کا طریقہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کیا آپ نیندرا دیتے ہیں؟ کیا یہ اسلامی رسم ہے؟ کیا آپ اس طرح کی بہت ساری رسم ہے؟ جہیز یہ خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے۔ کیا آج کا مسلمان اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں دیتا؟ اور آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں؟ جائیداد میں اپنی بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ اس لیے نہیں دیتے کہ ہم جب 10-10 لاکھ روپے کا جہیز ایک بیٹی کے سر پہ بوجھ لا کے رکھ دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہوتی، ہم وراثت کہاں سے دیں گے؟ وہ ہندوؤں کا طریقہ تو ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن مسلمانوں کا طریقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، صرف دعوے تک محدود نہیں، تو پھر آپ کو ہندوؤں کے طریقے کو چھوڑ کر مسلمانوں کے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آج ہم کس کے لیے یہ رسم و رواج کرتے ہیں؟ ماں کے لیے، باپ کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، دوست احباب کے لیے۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ أَن يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سارا کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر لوگوں نے کیا کہنا ہے۔ آپ آئے دن دیکھتے ہیں مسجد میں اعلان ہوتا ہے، لوگوں کا کیا جواب ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ پھر یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور زندگی میں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ زندگی کیسے گزار رہے ہو، جب مر جاتے ہو تو لوگ پوچھتے ہیں کیسے مر گیا۔ یہ ہمارا تصور ہے۔ یہ